وہ راستہ واقعی کسی نقشے پر نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو شاید نظر نہ آتا، کیونکہ یہ راستہ آنکھ سے زیادہ نیت کو دکھائی دیتا تھا۔ یہ راستہ پہاڑوں کے درمیان یوں بل کھاتا تھا جیسے کوئی سوال ہو جو جواب سے ڈرتا ہو۔ صبح یہاں سورج سے پہلے دھند آتی تھی، اور دھند کے ساتھ ایک خاموش وعدہ بھی کہ جو آج خود کو چھوڑنے آیا ہے وہ خالی نہیں لٹے گا۔ شام ہوتے ہی یہ بستی خود کو سمیٹ لیتی تھی، جیسے دن بھر جو کچھ کہا نہ جا سکا ہو وہ اب مزید کہنے کا محتاج نہ رہا ہو۔ یہاں کے لوگ کم بولتے تھی، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس لفظ نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ جان چکے تھے کہ بعض باتیں زبان پر آتے ہی مر جاتی ہے۔ ان کی خاموشی میں وہ سب کچھ شامل تھا جو دنیا شور میں کھو دیتی ہے۔ یہاں بچے بھی آہستہ ہنستے تھے، جیسے ہنسی بھی کسی امانت کا نام ہو، اور بوڑھے یوں چلتے تھے جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین سے اجازت لے رہے ہوں۔ اسی بستی کے عین درمیان وہ حجرہ تھا جسے پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی رکنے کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ دیواریں وقت کے بوجھ سے جھک چکی تھیں، چھت پر دراڑیں تھیں جن سے آسمان دکھائی دیتا تھا، مگر دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، جیسے یہ حجرہ کسی کے آنے کا منتظر نہ ہو بلکہ کسی کے رکنے کی ہمت کا امتحان لے رہا ہو۔ وہاں کوئی چراغ نہیں جلتا تھا، پھر بھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اندھیرا وہاں آ کر اپنا مطلب بھول جاتا تھا۔ صوفی جو وہاں رہتا تھا اگر واقعی رہتا تھا تو اس کی موجودگی کسی جسم کی طرح نہیں تھی بلکہ کسی کیفیت کی طرح تھی۔ لوگ اسے نام سے نہیں پکارتے تھے کیونکہ نام پکڑنے کے لیے ہوتا ہے اور وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ جو شخص بوجھ لے کر آتا وہ بوجھ چھوڑ کر چلا جاتا، مگر یہ نہیں جان پاتا کہ کہاں چھوڑ آیا ہے، اور جو خالی آتا وہ بھرا ہوا جاتا، مگر یہ بھی نہیں جان پاتا کہ کس چیز سے بھر گیا ہے۔ وہ صوفی نہ لمبی عبادتوں میں مشغول دکھائی دیتا تھا، نہ اس کے ہونٹوں پر مسلسل ذکر ہوتا تھا۔ یہ بات کئی لوگوں کو کھٹکتی تھی۔ کچھ کہتے تھے یہ کیسا اللہ والا ہے جو ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہی نہیں، مگر جو ذرا دیر اس کے پاس بیٹھ جاتا وہ سمجھ جاتا کہ بعض لوگ اللہ کی بات نہیں کرتے، اللہ کی جگہ بناتے ہیں۔ وہ صوفی سننے والا تھا، مگر اس کا سننا سوالوں کا جواب نہیں بنتا تھا، وہ سوالوں کو تھکا دیتا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کو ایسے سنتا تھا جیسے خود اس کے اندر بیٹھ گیا ہو، اور یہ احساس ہی سب سے بھاری بوجھ کو ہلکا کر دیتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان اس بستی میں آیا۔ وہ عام مسافر جیسا نہیں تھا، اس کے قدموں میں جلدی تھی جیسے وہ کہیں دیر سے پہنچ رہا ہو۔ اس کے کپڑے صاف تھے، اس کی زبان پر آیات تھیں، اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو کتابوں سے آتا ہے، مگر اس کے سینے میں ایک بے نام سا خلا تھا جو کسی دلیل سے نہیں بھرتا تھا۔ وہ بہت کچھ جانتا تھا، مگر اس کا دل اس علم کے نیچے دبسا گیا تھا۔ وہ گمراہ نہیں تھا، یہی بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی، کیونکہ گمراہ کو تو راستہ دکھایا جا سکتا ہے، مگر جو راستے پر ہو کر بھی بے چین ہو، اس کا کیا جائے۔ وہ حجرے کے دروازے پر آیا اور وہیں رک گیا۔ اندر جانے کی جلدی نہیں کی، شاید اس لیے کہ وہ ساری زندگی جلدی ہی تو کرتا آیا تھا۔ صوفی نے آنکھ اٹھائے بغیر کہا، اندر آ جاؤ، تم یہاں پہلی بار نہیں آئے۔ یہ جملہ نوجوان کے دل پر ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر کے کسی پرانے دروازے پر دستک دی ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور خاموشی پھیلتی گئی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جس میں انسان بے چین ہو، یہ وہ خاموشی تھی جس میں انسان خود سے بچ نہیں پاتا۔ نوجوان کو اپنا دل سنائی دینے لگا، وہ دل جو نیکی بھی چاہتا تھا اور تعریف بھی، جو قربت بھی چاہتا تھا اور اختیار بھی۔ آخرکار اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ کیا، عبادت بھی، علم بھی، خدمت بھی، مگر دل مطمئن نہیں کیا، مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ صوفی نے اس کی طرف دیکھا ایسے جیسے پہلی بار دیکھا ہو، اور پھر ایک پرانا دھندلا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ نوجوان نے دیکھا تو اس کا عکس ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا جیسے کئی چہروں کا مجموعہ ہو۔ اس نے بے چینی سے کہا کہ یہ تو صاف نہیں۔ صوفی نے آہستہ سے کہا کہ دل بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جب اس پر بہت زیادہ ہاتھ پھیرے جائیں۔ تم نے اپنے دل کو بہت سنوارنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اس کی اصل سطح نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر نوجوان کے اندر کچھ ٹوٹا، مگر درد کے بغیر۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود کو بہت بیچ میں رکھتا رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، آنسو آئے، مگر وہ رویا نہیں کیونکہ اب رونے کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ صوفی نے کہا کہ رب تم سے کامیابی نہیں مانگتا، نہ تھکن، نہ کوششوں کی فہرست، وہ صرف جگہ مانگتا ہے۔ جہاں تم اپنی انا، اپنی جلدی، اپنی ضرورت کو ہٹاؤ گے وہیں وہ آ جائے گا۔ یہ بات کسی حکم کی طرح نہیں تھی بلکہ کسی نرم سی دستک کی طرح تھی۔ نوجوان نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟
सूफी मुस्कुराया और इस मुस्कुराहट में वही वसत थी जो दरिया में होती है। इसने कहा, कुछ मत करो। ये सुनकर नौजवान हंसा और इस हंसी में वो बोझ टूटा जो बरसों से सीने पर रखा था। वो देर तक बैठा रहा, इतनी देर के वक्त ने इससे गुजरना छोड़ दिया। जब वो उठा तो सूरज ढल चुका था। हुजरा वैसा ही था, मगर सूफी कहीं नजर नहीं आता था, जैसे वो कभी था ही नहीं या जैसे वो अब हर जगह हो। नौजवान बाहर निकला तो दुनिया बदली हुई नहीं थी, मगर वो खुद बदल चुका था। इसने कुछ हासिल नहीं किया था, इसने सिर्फ कुछ छोड़ दिया था, अपनी जल्दी, अपनी खुदी, अपनी शर्त के सब कुछ समझ आना चाहिए। वो जान गया था कि तसव्वुफ किसी इजाफे का नाम नहीं, कमी का नाम है। जब इंसान कम होता है तभी रब ज्यादा होता है। कहते हैं वो हुजरा आज भी खुला है और वो सूफी भी, मगर वो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो खुद को देखने से नहीं डरते। बाकी लोग गुजरते रहते हैं यही समझते हुए कि यहाँ कुछ खास नहीं, और शायद यही सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि सूफियों के यहाँ खास वही होता है जो खुद को खास समझना छोड़ दे।